ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المداری ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ یسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ زمیں پہ صنعت حقہ کمال دیکھا ہے، زمیں پہ صنعت حقہ کمال دیکھا ہے، فلک پہ جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے۔ ستاروں آؤ تمہیں رکھ لوں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے روئے نبی کا جمال دیکھا ہے۔ ستاروں آؤ تمہیں رکھ لوں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے روئے نبی کا جمال دیکھا ہے۔ اور ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، ہوشیار، یہ اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے یہ ہمارے دوست ہیں، اور ان کو نہ کسی چیز کا کوئی خوف ہے، نہ کسی چیز کا کوئی غم، نہ ان کو کوئی ملال۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ناپسند ہے تو دو عمل ہیں، دو عمل ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناگوار ہیں، ناپسند ہیں، اور اللہ کا خود اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے، وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل سود ہے، سود جس کو بیاض کہتے ہیں۔ دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی بندہ یا بندی کوئی بھی یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ دو عمل ہیں، اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، نمبر دو سود کا کاروبار کرنا۔ بروز محشر قیامت میں وہ لوگ نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ کون لوگ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، والدین اس کے موجود ہیں مگر ان کو خدمت کر کے، ان کی خدمت کر کے وہ ان کو راضی نہیں کرتا، بروز محشر قیامت میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کے چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ دوسرا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرتا ہے، سنتوں کو ترک کر رہا ہے۔ تیسرا وہ شخص جہاں پہ نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ یہ تین ایسے عمل انسان اگر کرتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی بے لوث خدمت کر کے ان کو راضی کرتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوتا ہے
اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا، شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں کیوں نہ پرواز کرتا ہو، ہوا میں کیوں نہ اڑتا ہو، اور دریا دجلہ پہ پیروں سے چل کے گزر جاتا ہو، اور اپنی جانماز کو ہوا میں معلق کر دیتا ہو اور اس پہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگر سنت مصطفیٰ اس کے اندر نہیں ہے، سنت مصطفیٰ کو ترک کرتا ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبد القادر علیہ رحمت و رضوان کا زمانہ تھا، نوجوانی تھی، نوعمری تھی، تو ایک شخص تھا جس کے ولایت کے بڑے چرچے تھے۔ غوث پاک کے مریدین نے، ان کے محبین نے، ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت کیا آپ ان سے ملاقات نہیں کریں گے؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ چلو ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ولی ہے جس کے ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے وہ ہوا میں پرواز کرنے گیا ہوا ہے، دکھ ہی نہیں رہا ہے، دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو دیکھا کہ اس جگہ پر وہ عبادت کرتا ہے، تو عبادت کی جگہ پہ اس کے انگلیوں کے نشان تھے، وہ پھیلے ہوئے تھے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جس کو پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان واپس آ گئے کہ وہ کتنا ہی ہوا میں کیوں نہ اڑتا ہو، کتنے ہی اس کے چرچے کیوں نہ ہو، مگر جس کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی کیسا ہے؟ عرس غریب نواز منایا گیا، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہو رہا ہے، عرس ہوا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ انہوں نے وہ تھے کیا؟ ان کا وجود کیا تھا؟ ایسے تو وہ حسنی حسینی سید ہیں، خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، لیکن آپ کی عمر جب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 15 سال کی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں کیا ملا؟ ایک باغ اور پانی سے چلنے والی چکی، یہ وراثت میں ملی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دو چیزیں ملی، ایک باغ ملا اور ایک پانی سے چلنے والی چکی۔ باغبانی کرتے، باغ میں پانی دیتے اور جو اس سے فصل تیار ہوتی اس کو بیچ کے اپنا ذریعہ معاش پورا کرتے۔ ایک مجذوب ابراہیم قندوزی جن کا نام ہے، مجذوب صفت بزرگ تھے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بزرگ اس باغ میں تشریف لائے اور تمام علاقے کے لوگ ان کو پریشان کرتے تھے۔ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لائے۔ تو خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، عمر بہت زیادہ ہے، ان کا ادب کیا، احترام کیا، پانی پیش کیا اور انگور پیش کیے، انہوں نے استعمال کیا، کھایا پیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تھیلے سے، اپنی جھولی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے، معین الدین چشتی اجمیری نے اس ٹکڑے کو کھایا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور ابراہیم قندوزی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ باغبانی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ چکی چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا سب سے بڑا زندگی کا لائف کا ٹرننگ پوائنٹ یہی تھا۔ باغ آپ نے فروخت کر دیا، چکی کسی کو دے دی، اور اس سے جو پیسے ملے
غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیے، اور آپ نے قرآن حفظ کیا، درس نظامی کو پڑھا، اور اس کے بعد آپ حضرت عثمان ہارونی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ان کی بارگاہ میں 21 سال رہے، 21 سال خدمت کی۔ 21 سال خدمت کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر کر دیا اور خانہ کعبہ میں حاضر کیا کہ اور دعا کی ان کے پیر و مرشد نے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ رب العالمین، میں نے یہ تیرا جو بندہ ہے، میں نے اس کو جو کچھ بھی سکھایا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ دعا فرمائی، تو جیسے ہی دعا فرمائی تو آسمان کے جتنے حجابات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز سے ہٹا دیے۔ ہٹانے کے بعد بارگاہ نبوت و رسالت میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری کو پیش کیا ان کے پیر و مرشد نے، اور سلام پیش کیا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا جواب آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو تمہاری جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہے، ہندوستان تم کو جانا ہے۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جن کو ہند الولی بھی کہا جاتا ہے، عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے، اور غریب نواز بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار کرامتوں سے نوازایا، اور ان کا نام پوری دنیا میں ہے۔ اگر آپ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں کہیں جائیں اور جانے کے بعد آپ بتائیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر وہ شخص اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو وہ ضرور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا ہندوستان کی وہ سرزمین ہے جہاں پر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس ہے۔ یوں تو ہندوستان کی سرزمین پہ سرکار قطب المدار زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان آ چکے تھے، مدار ٹیکری پہ جلوہ افروز تھے، اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری مدار ٹیکری کے نیچے 3 دن 3 رات کھڑے رہے، اور خواجہ غریب نواز نے سرکار قطب المدار زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان سے ملاقات کی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے رسول ہیں، وفائے رسول ہیں، جانثار ہیں دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کی مزار مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ ان کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب راجہ پرتھوی راج چوہان تھا، جس نے آپ پہ پانی بھی بند کیا، جس کے سپاہیوں نے آپ کو بیٹھنے سے منع کر دیا، جس نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، اور جو اجے پال جوگی تھا اس سے مقابلہ بھی کروایا۔ آپ اپنے مریدین کے ساتھ موجود تھے اجمیر کی دھرتی پہ، تو جب معلوم ہوا پرتھوی راج چوہان کو تو اس نے خواجہ غریب نواز کے مد مقابل اجے پال جوگی کو بھیجا، جو بہت بڑا جادوگر تھا۔ جب وہ آپ کے مد مقابل آیا تو آپ غریب نواز نے اپنے مریدین کے ساتھ حصار کر دیا، روحانی حصار کیا، اور جب اس نے اپنے جادو دکھائے، رسی پھینکی تو سانپ بنا دیا، انگارے برسا دیے، لیکن جتنا بھی اس کا جادو تھا وہ حصار کے باہر رہتا تھا، حصار کے اندر کبھی انٹری نہیں ہوئی اس جادوگر کی۔ اور جب اس کے تمام جادو دکھانے کے بعد جب کوئی جادو نہ چلا تو وہ ہرن کی کھال پہ بیٹھ کر کے آسمان میں پرواز کرنے لگا۔ تب غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عطائے رسول ہیں، آپ نے اپنی جوتی اتاری اور جوتی کو حکم دیا، وہ آسمان میں پرواز کرنے لگی۔ جب آسمان میں پرواز کی تو اجے پال جو جوگی تھا اس کے سر پہ وہ پڑنے لگی۔ جب سر پہ پڑی تو بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ ہمیں تو پرتھوی راج نے بھیجا تھا، لہٰذا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، مجھے بھی مذہب اسلام میں داخل کر لیجئے، کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے۔ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے،
اور اس کا نام عبداللہ بیابانی ہوتا ہے۔ اجے پال جو جادوگر تھا، غریب نواز کی نگاہ کرم ہوئی، اللہ کی رحمت ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا اور اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بنا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں دنیا کے تمام لوگ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا، جس نے یہاں پر مکن پور شریف میں حاضری دی ہے۔ اپنے گھٹنوں میں روئی باندھ کر کے بارگاہ قطب المدار میں حاضر ہوا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد جو گیٹ پہ شعر لکھا ہوا ہے کہ بیا کی اوجے کمالات را ظہوری جاست، بیا کے ہر مرجع قیصر و قصوری جاست، جناب اقدس شہنشاہ مدارے دو جہاں بپائے دیدہ بیا و بوبی کے نور ایجاست۔ اس نے یہ شعر کہا تھا۔ اس نے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضری دی، دیکھا کہ 150 نابینا لوگ اندھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وقت کا بادشاہ ہے، بادشاہ جب پہنچا غریب نواز کی بارگاہ میں تو دیکھا کہ کچھ اندھے ہیں، رو رہے ہیں، اپنی آنکھوں کی فریاد کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ نابینا ہیں، اندھے ہیں۔ کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ رہے کہ اے اللہ، غریب نواز کے توسل اور وسیلے سے اپنی آنکھوں کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ روشنی دے دے۔ عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حاضری دینے کے لیے، حاضری دے کے جب میں واپس آؤں گا، اگر ان کی آنکھیں واپس نہیں آئیں تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اب تو جو اندھے تھے، جو نابینا تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی کھانا مل رہا تھا، پانی مل رہا تھا، سو رہے تھے، جاگ رہے تھے، لیٹرن پیشاب بھی جا رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے اور اپنے دھیرے دھیرے دعا بھی کر رہے تھے۔ لیکن اب جب یہ بادشاہ کا حکم ہو گیا، اورنگزیب عالمگیر کا حکم ہو گیا کہ اب تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی، اب تو لگے وہ جالی پکڑ کے رونے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ، اب یہ عالمگیر بادشاہ ہماری گردن کو اڑا دے گا، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں غریب نواز کے توسل اور وسیلے سے ہماری آنکھیں واپس کر دے، ہمیں آنکھیں عطا کر دے۔ اب جب بادشاہ بارگاہ غریب نواز سے واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد دیکھتا ہے ایک عجیب قسم کا شور ہے، ایک عجیب قسم کی ہلچل ہے۔ کہا کہ ابھی جب ہم گئے تھے تو دوسرا شور تھا، اب واپس آئے تو خوشی کا شور ہے، وجہ کیا ہے؟ جو بادشاہ کے وزراء تھے، وزیر تھے، جو لوگ ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ اب جب آپ گئے تھے تو یہ نابینا تھے، واپس آئے تو آنکھیں آ گئیں۔ کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دو، تو حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ ہم جب دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، ہم خود کہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سے جو مانگنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک فرضی طور پہ اللہ سے دعائیں کر لی ہیں، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، ہمارے یہ معاملات ہیں صحیح کر دے۔ لیکن جو مانگنے کا طریقہ ہے حقیقی طور پہ ہم اس طرح سے نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، ولیوں کو بڑے اختیارات دیے ہیں، بڑا باکمال لوگوں کو بنایا۔ جب ہمارے لوگوں کے اندر یہ کمال ہے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر کے اندر یہ کمال ہے، دنیا دار کے تمام جو لوگ ہیں ان کے اندر اللہ نے بڑے بڑے کمال رکھے ہیں، ایک دوسرے کے کمال کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا علم الگ ہے، ان کا علم الگ ہے، ان کا کام الگ ہے، ان کا کام الگ ہے۔ جو دنیا کے تمام سائنسداں، ڈاکٹر اور انجینئر کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا تعلق تو اللہ سے ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ایک انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم کسی کے مقام کو پہنچ جائیں، کسی کے مرتبے کو پہنچ جائیں، کسی کا کوئی کام سیکھ لیں، ہم اس کو پیچھے کر دیں، ہم آگے ہو جائیں، یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی پہ کسی کو فوقیت بخشی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ داتا گنج بخش حجویری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے چلہ کشی کی ہے، مراقبہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں
औराद व वज़ाइफ पढ़े हैं, अमलियात किए हैं, तब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये मकाम और मर्तबा अता किया है। खिदमत खल्क की है, मखलूक की खिदमत की है, तमन्ना दर्द दिल की है, तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीने में। अल्लाह ताला ने ऐसे ही किसी को कोई मर्तबा और मकाम नहीं दिया। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। कोई इंसान दाढ़ी रखता है, कोई इंसान नमाज पढ़ता है, कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है, कहीं ना कहीं इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से तो टर्न लेता है। कोई हमेशा से कोई इंसान आलिम दीन नहीं होता, कोई इंसान हमेशा से कोई मुफ्ती नहीं होता है। दुनिया में मेहनत और मशक्क़त करके अपने फ़हम फरासत से, अपने इल्म से इंसान आगे बढ़ता है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? दामाद पैगंबर हैं, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के शौहर हैं, हसन हुसैन के वालिद हैं। आपका मामला यह था कि जब आप घोड़े पे सवार होते तो उसमें रकाब होती है, उसमें पैर रखते हैं, तो पैर रख रहे एक कुरान मुकम्मल हो गया, और आपने दूसरा पैर घुमाया, दूसरी रकाब में पहुंचा, कुरान मुकम्मल हो गया। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा कैसे कुरान मुकम्मल करती? चक्की है, चक्की में दाना डाला, और जब उस चक्की को घुमाया, एक राउंड से दूसरे राउंड तक आई, एक कुरान मुकम्मल हो गया। ये खातून जन्नत हैं, सैयदा फातिमा हैं, जिसके बाबा का कुरान पढ़ने का ये आलम है कि एक रकाब में पैर डालने, दूसरी रकाब में जा रहा तो कुरान मुकम्मल। जिसकी माँ फातिमा है, चक्की में दाना डाल रही है, एक राउंड चक्की लगाती है, कुरान मुकम्मल। जिसका बेटा इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है कि नेज़े पे सरे मुबारक है, फिर भी कुरान की तिलावत हो रही है। हम कितना कुरान पढ़ते हैं? कुरान तो हमारे घरों में रखा हुआ है, कुरान तो हमने अपने घरों में ताक में रख दिया है। एक जीनत की तौर पे, सजावट की तौर पे कुरान रखा हुआ है। ना खुद पढ़ते हैं, ना बच्चे पढ़ते हैं, ना कुरान की तिलावत होती है। आज हमारी जिंदगी की तबाही और बर्बादी क्या है? ये कहरे खुदाबंदी है, ये अल्लाह का अजाब है कि हमने कुरान को ताक में रख दिया है। कुरान के फयूज़ो बरकत से हम दूर हो गए हैं, औलिया अल्लाह की जो तालीमात है उससे दूर है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मालूम है? ऐसे बन जाओ जैसे जमीन, ऐसे बन जाओ जैसे आसमान, ऐसे बन जाओ जैसे सूरज। इसकी वजाहत क्या है? जमीन पे कोई चले, जमीन पे कोई चले, कोई तफरीक है? हिंदू चले, मुसलमान चले, सिख चले, ईसाई चले, अल्लाह का फरमा बरदार चले, अल्लाह का नाफरमान चले, कोई भी चले, क्या जमीन मना करती है? ये हवाएं, ये फिजाएं, ये आसमान से जो बारिश होती है, क्या ये रोकती है, ये मना करती है कि हम फला को ऑक्सीजन देंगे, फला को हवा लगेंगे, फला को नहीं? सूरज क्या मना करता है? जब सूरज अपनी आब और ताब के साथ निकलता है आसमान पे कि हम किसी गरीब के पास जाएंगे, अमीर के पास नहीं जाएंगे, अमीर के पास जाएंगे, गरीब के पास नहीं जाएंगे, सबको यकसा बराबर फैज मिलता है अल्लाह की बारगाह से। ऐसे हो जाओ जैसे जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे जो सबको फैज दे रहे हैं। हम तो अगर हमको किसी से कोई अजियत है, कोई तकलीफ है, तो हम तो उसको माफ करने के बजाय अगर हमें इख्तियार अल्लाह की तरफ से मिल जाए, पैसा अगर मिल जाए, दौलत मिल जाए, सरमाया मिल जाए, ओहदा मिल जाए, तो हम तो बदला लेने की ठान लेते हैं। जब तक हम उसको जलील नहीं कर देंगे, उसको रुसवा नहीं कर देंगे, उसको उसकी औकात उसको याद नहीं दिला देंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठते। अगर अल्लाह के वली ऐसा करते, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसा करते, तो क्या दीन पाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचता? हम अपने वालिदैन का अदब नहीं करते, हम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करते, उनको अजियत देते, उनसे बुलंद आवाज में कलाम करते, उनको तकलीफें पहुंचाते। कुरान से हम दूर हैं, नमाजों से हम दूर हैं, इस्लाम की तालीमात से हम दूर हैं, बड़े बुजुर्गों के अदब एहतराम से हम दूर हैं, बच्चों की शफकत और मोहब्बत से हम दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो जिंदगी अता फरमाई है,
دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمیں دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔